اگلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے جو بھی ایک نظریہ ہوتا ہے اسے اپنے اظہار کے لیے خطہ عرضی درکار ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ اپنا اظہار نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ سارے جہاں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور یہ پیغام دے کے بھیجے گئے، خواہ مفاد پرستوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ میں نے مشرک کا ترجمہ مفاد پرست کیا ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہر طرح کا شرک اس کی بنیاد پیچھے مفادات ہوتے ہیں، وہ مفادات کی بنیاد پر شرک کا نظام وضع کیا جاتا ہے۔ کوئی پیچھے مچھندر ہوتے ہیں، کوئی پیچھے مجاور ہوتے ہیں، کوئی پیچھے پنڈت ہوتے ہیں، کوئی پروہت ہوتے ہیں، پے کے ساتھ اور بھی بنا لیجئے، میں نے کہا تو آپ ناراض ہوں گے۔ تو یعنی یہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے پیچھے جس کے پیٹ کا جڑا ہوا ہوتا ہے اس شرک کے نظام کے ساتھ، لہذا ہر مفاد یافتہ وہی مشرکانہ نظام لے کے آئے گا۔ تو میں نے اس لیے مشرکون کا ترجمہ مفاد پرست کر دیا۔ تو مفاد پرست لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار کیوں نہ ہو، محمد الرسول اللہ یہی پیغام عدل لے کے آئے ہیں، ہر طرح کے مفاد کا خاتمہ کر کے عدل و قسط کا نظام قائم کر دیں۔ اور اس کا آغاز کہاں سے کریں؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ خَوْلَهَا، تاکہ آپ خبردار کر دیں بستی، مرکزی بستی مکے کو اور پھر جو اس کے ارد گرد ہیں، اور ارد گرد پھیلتے پھیلتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تمام انسانوں تک جب تک نہ پہنچ جائے تو گویا وہ پیغام ابھی مکمل نہیں ہوا، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، جو محمد الرسول اللہ نے جس کا آغاز مکے سے کیا تھا، مدینے سے کیا تھا، یہ پوری دنیا میں پھیلانا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ اچھا، یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خطے کی اہمیت بڑی ہوتی ہے۔ حضور کو مکے میں مبعوث کیا، پھر آپ مدینہ کو آپ نے بیس بنایا، پھر دوبارہ مکے پہ کو فتح کیا، جعل حق و وضاقل کی صورت بنائی، پھر پورے عرب کو جو ہے اس آرڈر کے تابع لائے، اور پھر وہاں سے باقی دنیا میں پھیلا۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ انقلابی پیغام اللہ نے دیا تو ان کے لیے جگہ بھی معین کر دی کہ آپ نے فلسطین میں جا کے اسے غالب کرنا، مصر میں نہیں کرنا ہے، مصر سے نکلیں، یہاں سے ہجرت کریں، آپ نے جا کے ارض مقدس اللہ نے طے کر دی، وہاں جا کے آپ نے کرنا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کے لیے پوری زمین کو ارض مقدس بنا دیا کہ آپ نے صرف مکے اور مدینے میں نہیں کرنا، پورے عالم میں کرنا ہے، چہار دانگے عالم میں کرنا ہے، اور یہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر یہ ہونا ہے، اس کی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب جو ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ اس کا آغاز کدھر سے ہوگا، دیکھیے حدیثوں میں خبریں ہیں، یقیناً وہی سرزمین جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز کیا تھا، دوبارہ اسی وہ جو ابھی کہا تھا نا، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، تو پھر اسی خاک حرم سے وہ جبینیں آشنا ہو جائیں گی، وہ نور توحید، پھر اس کا آغاز اسی سرزمین سے ہونا ہے۔ حضرت مہدی نے مکے ہی سے کھڑا ہونا ہے، یہ کہیں دائیں بائیں والے مہدی کے پیچھے نہ چل پڑیے گا، یہ ذرا خیال رکھیے، دھیان میں رکھیے گا۔ جو اصلی والا مہدی ہوگا 2 نمبر مہدی نہیں ہوگا، 1 نمبر جو مہدی ہوگا اس کا ظہور مکے سے ہوگا، اور جو ادھر ادھر لاہور سے نکل کھڑا ہو یہ 2 نمبر مہدی ہوگا۔ وہ بے شک جتنی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہو، جتنی لچھے دار باتیں کرتا ہو، اور جتنا من باتوں میں مول لیتا ہو، تو وہ 1 نمبر مہدی نہیں ہو سکتا، وہ ادھر مکے سے نکلنا ہے۔